یہ خوبصورت اور غریب مگر زندگی سے بھرپور بچے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب ایک وادی سپن کاریز میں رہتے ہیں۔ سپن کاریز اپنی خوبصورتی اور کوئلے کے ذخائر کے لیے مشہور ہے۔ بلوچستان جو کہ کوئلے سے مالا مال صوبہ ہے اور کان کنی کو ایک بڑے صنعت کا درجہ حاصل ہے۔ بلوچستان میں کام کرنے والے 40,000 کان کن ہر سال تقریباً 20 لاکھ ٹن کوئلہ نکالتے ہیں، جو پاکستان کے مختلف کارخانوں کے ساتھ ساتھ توانائی کے شعبے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت ہم کوئلے کے کان میں نیچے جا رہے ہیں جو تقریباً 1500 فٹ گہرا ہے۔ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں کانکن کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں۔ 40-50 فٹ اندر جائے پھر کیا پوزیشن ہوئے گا صاحب، یہ بھی ٹھیک۔ اس وقت ہم کوئلے کے کان میں تقریباً 1500 فٹ نیچے آ چکے ہیں، جہاں ایک مزدور جو ہے وہ کوئلہ نکال رہے ہیں اور کن کن مسائل سے وہ دوچار ہے۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ ایک بزرگ کانکن بیٹھے ہوئے، آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کن مشکلات سے دوچار ہے۔ ہمیں بتا دے کانکنوں کے یہاں خطرناک کام کر رہے ہیں، مسائل کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ کچھ امداد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ نہیں صاحب، ہمارے ساتھ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امداد نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ مجبوری کے تحت ہم لوگ یہ کوئلے کا کام کرتے ہیں۔ سر میں BSc فورتھ ایئر میں پڑھ رہا ہوں اور کام تو اس لیے کرتا ہوں کہ تعلیم کا خرچہ بھی ہوتا ہے۔ والد جو ہے سر وہ غریب ہے، وہ کوئلے کا مزدوری کرتا ہے، اسے تو سر گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے میں چھٹی میں سر یہ کام کرتا ہوں۔ مزدوروں کی عالمی تنظیم ILO کے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں اور ہر سال تقریباً 40 سے 50 تک کانکن اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ بلوچستان میں اکثر مزدور تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت اور کوئلہ مالکان نے کانکنوں کی حفاظت کے لیے آج تک نہ تو عالمی قوانین پر عمل کیا ہے اور نہ ہی ان کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ میں نے ادھر کوجدہ کیا، کوجدے سے میں نے 1,20,000 روپے جوڑی سر سے خرید کیا، اس میں نے 60,000 روپے ادا کیا، باقی 40,000 روپے رہ گیا، لیکن 18 مہینے ہمارا ادھر ہو گیا۔ اس جگہ میں نے کوئی پیسے ادھر ادا نہیں کیا۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ زیادہ تر کانکن غریب اور ان پڑھ ہوتے ہیں، جو زیادہ کوئلے نکالنے اور پیسے کمانے کی لالچ میں آ کر بعض اوقات کان میں مختلف قسم کے گیسز ہونے کے باوجود کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم پرسیکیوٹ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی وائلیشن میں، تو یہ کیس ہم عدالت بھیجتے ہیں، ہم خود چالان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم خود چالان کرتے تو وہ شاید زیادہ ہوتا، لیکن ایسی پوزیشن نہیں ہے، وہ جج کی پروپوزل پہ ہوتا ہے۔ بلوچستان میں 1890 میں کوئلے کی دریافت شارگ ارنائی میں ہوئی تھی، جس کے بعد مچھ، مالنگ اور سورنج مارواڑ میں کوئلے کے کئی بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، لیکن مسلسل کوئلہ نکالنے کے باعث اب زیادہ تر کانوں کی گہرائی 3000 سے لے کر 5000 فٹ تک نیچے جا چکی ہے، جس کے باعث کانکنوں کے لیے اتنی گہرائی سے کوئلہ نکالنے کا عمل روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کوئلے کے ان کانوں میں کام کرنے والے زیادہ تر افغان مہاجرین اس کام کو چھوڑ کر واپس افغانستان جا چکے ہیں، لیکن غربت اور پسماندگی کی وجہ سے صوبہ سرحد کے سوات کے ہزاروں کانکن آج بھی بلوچستان کے ان کانوں سے کوئلہ نکالنے جیسے خطرناک کام سے وابستہ ہیں۔ سر مسائل تو اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہے جو بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سرمائن میں جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں مزدور کو سر جو ایمبولینس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، جو دوائی وغیرہ کا خرچہ کرتے ہیں وہ بھی اپنا جیب سے کرتے ہیں۔ دوسرا سر جو یہاں پہ جو دوسرے لفظوں میں جو ملازمت ہوتے ہیں سر، ملازم کو جو ہے جیسے کہ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں اس کے لیے ہر سال میں اضافہ دیتا ہے، اس طرح اس لیے میں نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک ملازم جو ہے سر ایک ملازم ہوتا ہے وہ 3-4 ڈیوٹیاں کرتے ہیں، 24 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور جو جمعے کے دن سر دوسرے کمپنی میں راشن گاڑی ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں ہوتے۔ اور ایک بجلی کا بھی مسئلہ ہے، دوسرے کمپنی میں بجلی ہوتی ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے صبح 7 بجے بند کرتے ہیں، پھر جو ہے شام 5 بجے چھوڑتے ہیں۔ یہ سپن کاریز کے قریب کوئلے کی ایک کان ہے جہاں 18 مزدور سارا دن کام کرتے ہیں، اور ان کے مطابق کہ وہ ڈیلی 1 ٹرک کوئلہ نکالتے ہیں، لیکن ان کے مسائل جو ہے اس پہ نہ آج تک حکومت نے توجہ دی ہے اور نہ ہی ان کے لیڈروں نے۔ ایوب ترین، BBC کوئٹہ۔